گزشتہ مئی میں آزاد کشمیر میں عوامی احتجاجی مظاہروں کی ایک لہر شروع ہوئی اور اس میں مظفر آباد تک لانگ مارچ کا بھی اعلان ہوا۔ کاروبار حیات 6 دن کے لیے معطل ہو گیا۔ ان مظاہروں کی قیادت کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی تھی بلکہ تاجروں، اساتذہ، وکلاء اور سماجی کارکنوں پر مشتمل سول سوسائٹی کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی تھی۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ آٹا اور گندم رعایتی قیمتوں پہ فراہم کیا جائے، بجلی کے نرخ بغیر اضافی ٹیکسوں کے پیداواری ریٹ پہ طے کیے جائیں، حکمران اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، آزاد کشمیر بینک کو پاکستان میں شاخیں کھولنے کی اجازت دی جائے، نجی موبائل کمپنیوں کو آزاد کشمیر میں آپریٹ کرنے کی اجازت دی جائے، نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بارے میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے۔ حالات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آٹے اور بجلی کے لیے کروڑوں روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا اور حکومت آزاد کشمیر نے مظاہرین کے 10 نکاتی مطالباتی ایجنڈے پہ عمل درآمد کی پوری یقین دہانی کرا دی۔ کچھ مطالبات پورے ہوئے، بہت سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو وقت گزرتا ہے روایتی ٹال مٹول شروع ہو گئی۔ چنانچہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اکتوبر میں اعلان کیا کہ اگر اگلے 2.5 ماہ میں مطالبات منظور نہ ہوئے تو پھر 23 جنوری سے دوبارہ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے نومبر کے آخر میں ایک صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا جس کے تحت غیر رجسٹرڈ تنظیموں کے مظاہرے کرنے پہ پابندی لگا دی گئی اور رجسٹرڈ تنظیموں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ مظاہرہ کرنے سے پہلے 1 ہفتے کی اجازت لیں اور صرف طے شدہ جگہ پہ ہی مظاہرہ کر سکتی ہیں، جیسا کہ اسلام آباد کا جو آرڈیننس ہے اسی کی طرز پہ یہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اسے اپنے آپ پہ حملہ سمجھا، لوگ بپھر گئے اور پچھلے ہفتے 4 روز کی پہیہ جام ہڑتال ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں اور حکومت کو ایک بار پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے متنازع آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے بھی اس آرڈیننس کو وقتی طور پہ معطل کر دیا۔ میں نے ڈان اخبار کے نمائندے مقیم مظفر آباد طارق نقاش سے کچھ دیر جاننا چاہا کہ حالات تو ٹھیک چل رہے تھے تو حکومت وعدے پورے کرنے کی بجائے ایک اور متنازع آرڈیننس لانے کے چکر میں کیوں پھنس گئی اور حکومت کو دوسری بار مئی کے بعد دوسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ حکومت کا عوام کی نفس پہ ہاتھ ہی نہیں ہے؟ حکومت کے اندر شامل کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ خود صدر آزاد کشمیر کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں انہوں نے اس کو کالا قانون کہا۔ یہ الگ بات کہ اگلے دن انہوں نے اس کے حق میں بھی بیان دیا، ایک مبہم سا بیان انہوں نے جاری کیا۔ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ چودھری یاسین نے بھی اسے کالا قانون قرار دیا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی اسے مخالفت کی، پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی اس کی مخالفت کی۔ تو اس قانون کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک لاوا جو ہے وہ اندر جو پک رہا تھا وہ ابل پڑا اور یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا جو ابھی جو مظاہرے ہوئے۔ اور انیشلی تو مطالبہ یہی تھا کہ قانون کو واپس لیا جائے اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ حکومت نے پہلے نہیں مانا اور پھر وہ 100 ڈنڈے اور 100 گنڈے والی بات ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ وہ ماننا پڑا، ان کو واپس لینا پڑا، اس کو قیدیوں کو چھوڑنا پڑا، اور بھی بہت سارے معاملات جن میں وہ پہلے کے جو پینڈنگ معاملات تھے جو میں نے ابھی پہلے بیان کیے کہ سیلولر کمپنیز کی سروسز کا، طلبہ یونین کے انتخابات کا اور ایف آئی آرز کی واپسی کا جو کارکنان پہ یا جو مظاہرین پہ وقتاً فوقتاً درج ہوتی رہی ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ڈان اخبار میں رپورٹ بھی کر چکا ہوں، اس پہ بھی معاہدہ ہوا ہے اور اس میں 6 ماہ کا حکومت نے وقت لیا ہے اس چارٹر آف ڈیمانڈ جس میں اشرافیہ کی مراعات والا معاملہ بھی شامل ہے۔ اور ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس میں لکھا بھی ہے کہ ہم اس میں اب تبدیلی نہیں کریں گے، یہ جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہوا ہے اس میں تبدیلی بالکل نہیں ہوگی اور حکومت اس کو 6 ماہ کے اندر جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ اور بہت ساری چیزیں حکومت نے فوری طور پہ کچھ کر بھی دیں، کچھ بجلی کے بلوں کے اقساط کا معاملہ تھا وہ واپس ہو گئے، کچھ ایف آئی آرز واپس ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں واپس بھی ہو گئی ہیں۔
وقت آزاد کشمیر چونکہ بالائی علاقہ ہے، شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، لیکن پھر بھی سینکڑوں افراد جو ہیں اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ اب حالات تھوڑے قابو میں ہیں۔ میں نے طارق نقاش سے جاننا چاہا، بلکہ پوچھا کہ آزاد کشمیر کے حالات دیکھ کے ہم جو یہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ رفتہ رفتہ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا اعتماد ان جماعتوں کی بجائے شاید سول سوسائٹی کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ٹائپ تنظیموں پہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارا یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ شکست تو اس لیے ہوئی کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا عوام سے رابطہ ہے یا نہیں، یہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور جس میں پی ٹی آئی کا بریک اوے فیکشن ہے، اس میں فارورڈ بلاک جو خود کو کہتے ہیں، وزیر اعظم کا جس سے تعلق ہے، یہ لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے تھے۔ پھر اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے جس کے 13 اراکین اسمبلی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے جس کے 9 اراکین اسمبلی ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسلم کانفرنس کے سربراہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں۔ لیکن حکومت کا یہ سب لوگ حصہ ہونے کے باوجود اونرشپ کوئی نہیں لے رہا۔ وزارتیں لے رہے ہیں لیکن اونرشپ نہیں لے رہے۔ آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے جو اسمبلی سے باہر رہنما ہیں وہ تو حکومت کے بڑے سخت ناقد ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تو اندر کے لوگ بھی اس پہ مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ قانون آیا تو حکومت کے وزیر ہیں بازل نقوی، انہوں نے تو اس کی بڑی کھلے عام مخالفت کی، جو کابینہ کا حصہ ہیں، وہ اگرچہ اس اجلاس میں شامل نہیں تھے جس کی اس کی منظوری دی جس اجلاس نے، لیکن باہر اونرشپ کوئی نہیں لے رہا، اور حکومت کے کاموں کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پارٹی کارکن اس تحریک میں بھی دونوں جماعتوں کے، پی ٹی آئی تو ایز اے پارٹی شامل تھی، لیکن باقی 2 جماعتوں کے اراکین بھی مظاہرین کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ حکومت کو ان دونوں جماعتوں میں سے اپنے جو کاموں کو ڈیفینڈ کرنے والا کہیں بھی نہیں ملا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ارریلیونٹ کر دی گئی ہیں یا ارریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اونرشپ لینے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ پولیٹیکل سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو اس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے گراس روٹ لیول تک، وہ حکومت کے کاموں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ یہاں مثلا مسلم لیگ نون کے جو وزیر ہیں تو کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ وجہ سے ان پہ سختیاں آ رہی ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن پہ کارکنوں نے سر عام الزام لگایا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کارروائیوں میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ کے ہی ایک رہنما سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر تو 20 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے، حکومت میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کہیں بھی شامل نہیں ہیں، سارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، پارٹیز کی حکومت نہیں ہے۔ یہ طارق نقاش تھے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، لائن آف کنٹرول کے پاس ہیں اور ایک سینسٹیو ایریا ہے پورا کا پورا۔ وہاں کوئی بھی عوامی نوعیت کا جو قانون ہے یا آرڈیننس، اس کے بارے میں 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس سے کس کس کو فائدہ اور کس کس کو نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ بقول طارق نقاش 100 جوتے اور پھر 100 پیاز والا جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے اس میں ایک چیز اور نظر آ رہی ہے کہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں جو سول سوسائٹی ہے وہ پاکستان میں کمزور ہے بہت، وہاں جو ہے وہ دم پکڑ رہی ہے۔ مثلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس وقت آزاد کشمیر کی کسی بھی سیاسی طاقت سے زیادہ پاورفل ہے۔ کیا کہتے ہیں نا، نیچر ابھورز اے ویکیوم، یا اس ویکیوم کو وہ فل کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ویکیوم کو فل کرے گا ہی کرے گا نا سر، ویکیوم کی مطلب نیچر ہی ہے یہ۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ شعور جو ہے وہ سول سوسائٹی کا وہ کس لیول پہ آ چکا ہے کہ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ بالکل بالکل۔